مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام مکۃ المکرمہ بتاریخ 25 شعبان 1444 ہجری بمطابق 17 مارچ 2023۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی، ترجمانی محمد اقبال یاسین۔ موضوع استقبال رمضان۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد، مغفرت اور ہدایت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفوس کے شر اور برے اعمال سے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور رہنما ہرگز نہ پا سکو گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا و یکتا، منفرد و بے نیاز، بیوی اور بچوں سے منزہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود بھیجے، اور آپ کے بھائی انبیاء و رسولوں پر جنہیں اللہ نے لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت دی، اور شرکیہ اعمال اور باطل و مہلک عقائد سے آگاہ کیا، ان سے اچھے طریقے سے جدال کیا تو وہ اللہ کی طرف سے مخلوقات پر حجت بن گئے۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، اس کے تقوی میں ہر عظیم خیر ہے، اس کی پکڑ اور سزا سے بچو، وہ بڑا دردناک ہے، اور اس کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف سبقت کرو۔ اس نے تمہیں ایک عظیم امر کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک بڑے کام کے لیے تیار کیا ہے، تمہیں اپنی معرفت و عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اپنی توحید و اطاعت کا حکم دیا، اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا جس میں تم اکٹھا ہوگے، تاکہ تمہارا اور تمہارے آپسی معاملات کا فیصلہ کرے۔ وہ بندہ ناکام و نامراد ہوا جسے اللہ نے اپنی ہر شے پر محیط رحمت سے باہر کر دیا، اور زمین و آسمان جیسی وسعت والی جنت سے اسے نکال دیا۔ کل امان اسے حاصل ہوگا جو ڈرا اور تقوی شعار رہا، اور تھوڑے کو زیادہ کے بدلے، فانی کو دائمی کے بدلے، اور بدبختی کو نیک بختی کے بدلے بیچ دیا۔ اور جان لو کہ قلب کی راحت و سرور اور اس کے ہموم و غموم سے نجات کے لیے جو امر سب سے زیادہ مطلوب ہے، اور جس سے پاکیزہ زندگی اور مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، عمل صالح، اور قول و فعل میں ہر بالائی سے مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کا مومنوں کے لیے دین اسلام کو بحیثیت شریعت اور منہج منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر اللہ کی عنایت ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے راضی ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ آیت آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ نے اپنی طرف سے بتایا اور خبر دی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ان کے دین کو مکمل کر دیا، اور ان پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور ان کے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعہ دین مکمل کیا اور نعمت پوری کی، اور کفار کو مایوسی ہاتھ لگی کہ وہ دین اسلام کو نقصان پہنچائے یا اس میں کمی یا رد و بدل کریں، کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں کمال اور بقا لکھ دیا ہے، اور اس کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے اپنے تنزیل محکم میں بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کامل و شامل ہے، تمام آسمانی رسالتوں کی آخری کڑی ہے۔ اسے دے کر ایسے رسول کو بھیجا
فرشتہ جنہیں اس نے طاہر و مطہر بنایا، چنا اور مقرب کیا، انسان و جنات کی طرف بشیر و نذیر اور کائنات کے لیے رحمت و روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور ان پر ایسی کتاب اتاری جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے، ان پر ایسی وحی نازل کی جو عقل و فطرت کو مخاطب کرتی ہے اور زندگی کے تمام گوشوں یعنی فرد اور خاندان، معاشرہ اور ملک کی زندگی کو شامل ہے۔ اس نے خالق کے ساتھ انسان کے تعلق کو منظم کیا، اسی طرح مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ مسلمان کا حیوان کے ساتھ، بولنے والی اور بے زبان دنیا کے تمام افراد کے ساتھ تعلق کو منضبط کیا اور تمام مشکلات کو حل کیا، اور ہر چھوٹے بڑے امور یہاں تک کہ انسان حاجت کیسے پوری کرے سب کا نظام بنایا۔ تو وہ ذات جس نے آخری آسمانی نظام کو اتارا اور اس کے ذریعہ تمام نظاموں کو منسوخ کیا، اسی ذات نے دنیا بنائی اور اس میں جو کچھ ترقیاں اور تبدیلیاں جدید تقاضے رونما ہوئے اور ہونے والے ہیں ان کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام کو ایسا نظام بنایا جو عدل کے دائرے میں اللہ کی خشیت اور تقوی کے سائے میں آنے والی تمام چیزوں کو شامل ہے۔ بس کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تصور کرے کہ یہ دین ہماگیر نہیں یا اسے تکملہ، اضافہ یا کمی یا ترتیب یا ترقی کی ضرورت ہے، تو یہ غلط تصور ہے جو اسلام کی حقیقت کے خلاف ہے۔ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر انعام کرنے والی ذات کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں پوری طاقت صرف کر دے اور اس انتخاب اور رضا کی اہمیت کو سمجھے اور اس دین کو جسے اس کے رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے پوری عزیمت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ کے بندو، اسلام اللہ کا وہ دین ہے جس کے ماں سوا کوئی دین اسے قبول نہیں۔ اللہ عز و جل نے اس میں ہر اس بندے کے کمال اور سعادت کو ودیعت کیا ہے جو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے۔ وہ اس میں موجود راسخ عقیدہ توحید اور احکام، عبادات، آداب و اخلاق کے ذریعے صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے قرآن عظیم میں برکت دے، اس کی آیات و ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، راتوں و دنوں کی تدبیر کرنے والا، مہینوں اور سالوں کو چلانے والا، کمال و تمام سے منفرد، بادشاہ، عیوب سے پاک، امن دینے والا ہے۔ میں اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جو دائمی ہو، بتوں کا انکار کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو دیگر مہینوں کے بنسبت رمضان میں خصوصی طور پر نماز، تلاوت، صدقہ، نیکی اور احسان کا اہتمام کرتے تھے۔ اے اللہ ان پر درود بھیج اور ان کے پاک باز آل و اصحاب پر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی تو دنیا سے اجر لے کر رخصت ہوئے اور ان کی کوشش کی قدر کی گئی، اور قیامت تک بہت زیادہ سلامتی نازل کر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تھوڑے دن باقی بچے ہیں جب ہم خیر کے موسم اور ایسے زمانے کا استقبال کریں گے جس میں سبقت لے جانے والے مقابلہ آرائی کرنے والے ہیں۔ وہ آنے والا معزز اور مکرم مہمان ہے، دلوں کو جس کے آنے کا انتظار اور نفوس کو جس کی آمد کی آس ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ، قرآن، جہنم سے آزادی، نیکی، سخاوت، احسان اور ہر طرح کی اطاعت اور تقرب کا مہینہ ہے، جس کی آمد پر مومن باہم خوشخبری دیتے ہیں اور اس کو پانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک اعلان کرنے والا منادی کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار رک جا، اور اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور سلف صالح 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان تک پہنچا دے، اور اگر وہ ان کو رمضان تک پہنچا دیتا تو اس سے مزید 6 ماہ تک کی دعا کرتے کہ ان کے اعمال کو قبول کر لے۔ اور صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ رمضان کا استقبال آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم میں سے جس کے دل میں بھی اپنے مسلم بھائی کے تئیں کینہ ہوتا وہ اسے نکالے بغیر رمضان کے چاند کا استقبال کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں روزہ کے مہینے تک پہنچائے، نیک نیتی اور صیام و قیام کے سچے عزم کے ساتھ اس کا استقبال کرو، عمل کی طاقت اور صحت کی نعمت کو غنیمت سمجھو۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی تمنا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھیں اور قیام کریں لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ کتنے مسلمان ہیں جن پر شیطان حاوی ہے، وہ زمین پر سرگرداں ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو غم کے آنسو بہا رہے ہیں کہ انہیں بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن پر ان کی خواہشات غالب ہیں اور انہیں غفلت و نسیان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن اسلام کے شعائر پر عمل کرنے سے دور ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ اور اس کی رسول کی طاعت میں محنت کرو، اور امن و استقرار پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ تم اپنے دین کے شعائر کو اللہ کے گھروں میں عزت و افتخار کے ساتھ ادا کر رہے ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں محنت کرو۔ اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے، اپنی مالداری سے غریبی کے لیے، جوانی سے بڑھاپے کے لیے، زندگی سے موت کے لیے، فراغت سے مشغولیت کے لیے توشہ لے لو۔ میں تمہیں اس مہینے کے آداب کو اپنانے، اس کا احترام کرنے، اس کے حق کی ادائیگی، اللہ کی رحمت و احسان کو حاصل کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ مہینہ ایک موقع ہے جس کی بھرپائی نہیں، آدمی اس جیسا مہینہ نہیں پا سکتا۔ اے اللہ اس مہینے تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے، اور ایمان کے ساتھ اجر کی امید کرتے ہوئے اس کے صیام و قیام کی توفیق بخش، اور ہمیں جہنم سے آزاد کر، اور اپنی رحمت و رضامندی سے ہمیں کامیاب کر، اور ہم سے اور تمام مسلمانوں سے قبول کر۔ جو کچھ تو نے ہم پر فرض کیا ہے اس کی انجام دہی پر ہماری مدد فرما، اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے اپنی کتاب کریم میں ہمیں اس کا حکم دیا، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے چنیدہ روشن چہرے، دمکتے پیشانی والے، محشر میں شافع و مشفع اپنے بندے و رسول پر اے اللہ راضی ہو جا۔ خلفائے اربعہ ائمہ حنفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ تمام صحابہ، آپ کے طیب و طاہر اہل بیت سے اور تابعین سے، ان کی قیامت تک اچھی پیروی کرنے والے سے، اور ہم سے بھی اپنے جود و کرم اور احسان سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان سے نواز، ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حفاظت فرما، ان کی مدد کر، ان کی نگہداشت کر، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، انہیں نیک اور خیر خواہ مشیروں سے نواز۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو فیصل بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں سے دور کر دے۔ اے اللہ تمام زندہ و مردہ مسلم مرد و خواتین کو بخش دے، ان کی رضا بندی کر دے، ان کے صفوف کو متحد کر دے، ان کے کلمے کو حق پر جمع کر دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال تو ہی ہمارا معبود ہے، تو بے نیاز ہے، ہم فقیر ہیں، تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال رحمت کے ساتھ بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیراب کر دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال تو غفار ہے، تو ہمارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال اس بارش کے ذریعے ہم کو سیراب کر اپنی تمام مخلوقات کو تو سیراب فرما دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال تو زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر رحم فرما
فرما. اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے, تو بارش کے ذریعے ہم پر رحم فرما دے. اے مسلمانوں زیادہ سے زیادہ تم ذکر کرو, صبح شام اس کی تسبیح خوانی کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.